السلام علیکم دوستو، آج مسافر ہے بادشاہی مسجد لاہور میں۔ یہ مسافر کا بوریا بستر ہے سامان، اور بادشاہی مسجد کے آج ہم بغلی دروازے سے داخل ہوئے اندر، اور اب ہم سامنے کھڑے ہو کے فوٹوگرافی کیا کچھ دیر۔ اور یہ جو اس کا مین مرکزی دروازہ ہے، مجھے اس کے دو حوالے یاد آ رہے ہیں۔ ایک مختار مسعود صاحب نے جو آواز دوست میں لکھا، اور وہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ میں مینار پاکستان، یہ آپ کو شاید یہاں پہ نظر آ رہا ہو سامنے، یہ مینار پاکستان، میں اس کو ذرا زوم کر کے دکھاتا ہوں آپ کو۔ اور مسجد کے میناروں کے درمیان کی وہ بات کرتے ہیں کہ میں بادشاہی مسجد کی سیڑھیوں میں بیٹھا ہوا تھا اور ان تین گم شدہ صدیوں کا ماتم کر رہا تھا جو مینار پاکستان اور مسجد کے میناروں کے درمیان حائل تھی، وہ تین صدیاں۔ پھر وہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ وہ تین صدیاں کیسے گم ہوئیں، تو وہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ مسجد کے مینار نے جھک کر میرے کان میں راز کی بات کہہ دی کہ جب جہاد کی جگہ جمود، حق کی جگہ حکایت آ جائے تو پھر صدیاں یوں ہی گم ہو جایا کرتی ہیں۔ اور میں جب بھی بادشاہی مسجد کے مینار دیکھتا ہوں تو کہیں یہی بات میرے دل و دماغ میں گھر کر جاتی ہے، جس کا اظہار میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ یہ وہی مسجد کے مینار، اور اگر میں اس مرکزی دروازے سے باہر نکلوں گا تو صاف ظاہر ہے کہ میں شاہی قلعہ لاہور کے سامنے کھڑا ہوں گا۔ اور اس کا جو مرکز ہے یہاں، اس کا ایک حوالہ اور بھی ہے جو میرے اب ذہن میں آ رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کچھ پاکیزہ چیزیں اسی سامنے کے کمرے کے اوپر کے حصے میں رکھی گئی ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک ہے، ایک پگڑی مبارک ہے، عصا مبارک ہے، اور جوتے مبارک ہیں۔ حضرت علی کے کچھ استعمال کی چیزیں ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استعمال کی کچھ چیزیں ہیں، اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے استعمال کی کچھ چیزیں ہیں، تو وہ بھی یہاں پر رکھی گئی ہیں۔ ان کا حوالہ بھی بہرحال مسجد کے مرکزی دروازے کے ساتھ، اور جو باہر سیڑھیوں کا منظر ہے وہ بھی ایک جدا گانا طرز ہے۔ اور اگر ہم اس طرف کی بات کریں تو یہ مسجد کا بایاں حصہ ہے، اگر ہم مشرق کی طرف رخ کر لیں، اور اگر ہم مغرب کی طرف رخ کریں تو یہ مسجد کا بایاں حصہ بنتا ہے۔ اور یہ سامنے پھر مسجد جو اپنے اندر ایک مکمل تاریخ رکھتی ہے، جس کے حوالے میں بے شمار حکایتیں ہیں، بے شمار قصے ہیں، بے شمار کہانیاں ہیں، کچھ حقائق پر مبنی اور کچھ حقائق سے بالا تر۔ کچھ کو زبان کی لذت کا لباس پہنایا گیا ہے، اور کچھ کے اوپر سچائی کی چادر رکھی گئی ہے۔ میں وہ وقت یاد کر رہا ہوں جب راجہ رنجیت سنگھ نے اس مسجد کے سارے قیمتی پتھر اکھاڑ کر امرتسر میں بھیجے تھے۔ اور میں پھر یاد کر رہا ہوں اسی مسجد کا وہ وقت جب یہاں پر راجہ رنجیت سنگھ نے ہی اپنی فوج کے گھوڑوں کا استبل بنا دیا۔ اور میں وہ وقت یاد کر رہا ہوں جب اس کے ارد گرد رہنے والے کم کوش، بے بس، لاچار مسلمانان ہند راجہ رنجیت سنگھ کے سامنے بے بسی کی تصویر بنے ہوئے تھے، بے بسی کا مجسمہ بن گئے تھے۔ میرے سامنے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اور بھی بہت کچھ ہے۔ میں ابھی مزید آپ کو کچھ آگے لے جا کر ایک اور منظر دکھانا چاہوں گا۔ عیسیٰ آ جائیں۔ راجہ رنجیت سنگھ کے پرفتن دور میں اس مسجد کے زوال کا وقت تھا، اور کبھی کبھی مجھے یہاں پر آ کر خیال آتا ہے کہ جس طرح کی تصویر کشی اور جس طرح کی فوٹوگرافی یہاں پر ہو رہی ہے مسجد کے تقدس کو پامال کر کے، تو پتہ نہیں مجھے یہ کہنا چاہیے یا نہیں کہ ہمارے اندر بھی شاید کہیں کہیں راجہ رنجیت سنگھ چھوٹا سا بسا ہوا ہے۔
اس چھوٹے سے کمرے کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں یا شاید آپ لوگوں کو پتہ ہو، اگر نہ پتہ چلا ہو تو اب یہ مسجد کی سیڑھیاں دیکھ کر آپ کو شاید اندازہ ہو گیا ہو کہ یہ علامہ محمد اقبال صاحب کا مزار ہے، وہ شخص جس نے فلسفے کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا، اسلامی فلسفے کو مضبوط بنیاد فراہم کی، اور وہ شخص اس کمرے میں آسودہ ہے، اپنا محو خواب ہے۔ اللہ تعالیٰ کروڑہ نعمتیں، کروڑہ رحمتیں اس صاحب قبر کے اوپر نازل کرے۔ اس شخص نے مجھ سمیت کئی نسلوں کو اور کروڑہ نوجوانوں کو متاثر کیا، جمود کی زندگی کو جہاد میں بدلا، حکایت کی جگہ پر حق لے کر آیا، تنقید سے ہی طنز سہا، لیکن جو کام اس نے کیا تھا وہ بہرحال کام باقی رہا۔ ایک اور منظر میرے سامنے ہے جس کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہوں گا۔ وہاں سے درختوں میں یہ منظر قید تھا، درختوں کے پیچھے، لیکن اب یہ منظر آپ کے سامنے ہے۔ یہ علامہ محمد اقبال کا مزار اور یہ شاہی قلعہ لاہور، بیچ میں بارہ دری اور یہ مسجد کی سیڑھیاں، اور اگر میں اس طرف رخ کر لوں تو یہ سامنے مسجد کا منظر ہے۔ ایک تاریخ ہے جو یہاں پر اکٹھی کر دی گئی ہے، صدیوں کا سفر ہے جس کو یکجا کر دیا گیا ہے مسجد کی شکل میں۔ ہزارہ واقعات ہیں جن کو ایک چھت فراہم کی گئی ہے، بادشاہی قلعہ کی شکل میں، اس صاحب مزار کی شکل میں، اور ان سیڑھیوں کو طے کر کے بہت کم جگہیں میری زندگی میں ایسی آئی ہیں جہاں پر الفاظ اور میری معلومات نے میرا ساتھ چھوڑا ہے۔ میں جب چھوٹا سا تھا اپنے والد صاحب کے ساتھ یہاں پر آیا تو اس بارہ دری میں مجھے ایک ہلکا سا خواب کے مانند یاد ہے بیٹھنا، اور میرے ساتھ جو وہ لوگ تھے ان میں سے کچھ داعیہ جل کو لبیک کہہ چکے، ایک قافلہ ہے جس کے کچھ لوگ اگلی منزل کو چلے گئے ہیں اور ہم اسی قافلے کے پچھلے سرے پر ہیں۔ میں نے ایم اے اردو اقبالیات میں کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری زندگی پر اگر کسی شخص کا سب سے زیادہ اثر ہوا ہے تو وہ یہ صاحب مزار ہیں۔ یہی کہوں گا کہ کچھ مناظر ایسے ہیں کہ شاید میری بے ربط گفتگو ان مناظر کے نیچے دب جائے اور آپ لوگوں کو احساس نہ ہو کہ میری گفتگو کتنی بے ربط تھی، کیونکہ میں ابھی بھی ایک کیفیت کا شکار ہوں جو مجھے بیسیوں بار پہلے یہاں پر آ کر بھی احساس ہوا، وہی آج میرے رگو پے میں سرایت کر گیا ہے۔ میں اس وقت بے بسی کی تصویر بنا صرف آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، اور میں مزید کچھ کہنے یا بتانے سے میں کیمرے کے اس طرف کھڑا بول رہا تھا کہ میں بے بسی کی تصویر بن گیا ہوں۔ کچھ لمبے سانس لینے کے بعد مجھے کچھ اچھا فیل ہو رہا ہے۔ میں غلط ڈائریکشن پہ کھڑا ہوں، مجھے شاید اس طرح کھڑا ہونا چاہیے تھا تاکہ میں یہ کہہ سکوں کہ میرے دائیں ہاتھ پہ علامہ اقبال صاحب کا مزار ہے، اور اب میں صحیح ڈائریکشن پہ ہوں، میرے دائیں طرف صرف بادشاہی مسجد ہے۔ اس کے درمیان میں تقریباً 3 سے 4 صدیوں کا سفر ہے،
وہ سارا سفر میرے سامنے ہے تاریخ کا. پھر سامنے قلعہ لاہور ہے اس کے اور ان دونوں بلڈنگس کے درمیان جس بلڈنگ میں کھڑا ہوا ہوں بہت کم فاصلہ ہے, لیکن اس کے اور اس صاحب مزار کے درمیان پھر کچھ سالوں کا فاصلہ ہے. اور اس فاصلے کو وہی سمجھ سکتا ہے جس نے تاریخ پڑھی ہو ہندوستان کی اور پھر برصغیر ایشیا کی اور پھر پاکستان کی. تو میں ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں جو یہاں پر آ کر ایک ایک اینچ ایک ایک دیوار اور ہر منظر کو ٹھیک طرح سے سمجھ سکتا ہے. اور میں بھی ان طالب علموں میں سے ہوں جنہوں نے اس کے بارے میں کچھ پڑھا اور پھر آ کر یہاں پر دیکھا اور وہ ساری فلم چند سیکنڈز میں اپنی آنکھوں کے سامنے چلتی محسوس کی. تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ ابھی ملاقات آپ سے کہاں ہوتی ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.